بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 1، 2، 3 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ جو چوتھی آیت مبارکہ ہے انشاءاللہ بنیان مرصوص کے مطابق انشاءاللہ وہ بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے، لیکن ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ پاک کی جو شان بیان ہوئی ہے، آئیے وہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ شان نزول سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ترین ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اس پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں اور بھی کئی قول ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے منافقوں کی مذمت ہے، اور انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کرنا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس میں ان کی مذمت نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئی ہے کہ ایسے دعوے کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آنے والے وقت کا معلوم نہیں کیسا ہے، ممکن ہے اس وقت کسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ پورا نہ کر سکے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس تضاد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا، یا کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن پوری نہیں کروں گا۔ تو حدیث مبارکہ میں ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی، اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں، کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن
خود نیک کام نہیں کرتا تھا، میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام کرتا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ آپ کی امت کے وہ واعظ کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ تو یوں ہی آیت مبارکہ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم نہیں کرتے ہو اس کے دعوے نہیں کرو۔ جیسے ایک آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یا ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے، جیسے کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ عمل نہیں کروں گا، تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔